نکاح کی تقریب دادی کی خواہش پر ان کے چھوٹے سے گھر میں ہی منعقد ہوئی تھی۔ چند قریبی محلے دار اور عزیز و اقارب تقریب میں شامل تھے۔ زوار کی واپسی کی وجہ سے شادی جلدی کرنی پڑی تھی، اور اتنی جلدی وہ لوگ دھوم دھام سے شادی کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی مجبوراً تقریب بہت سادہ رکھی گئی تھی۔ ولیمہ البتہ زوار 5 اسٹار ہوٹل میں دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تقریب میں شامل ہر فرد کی زبان پر علیشہ کی خوش قسمتی کا ترانہ تھا، جبکہ وہ خود اپنی بدقسمتی پر دل ہی دل میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ ایک شخص جو اپنی نفس کا غلام تھا، تنہائی میں خود پر ذرا اختیار نہ رکھ سکا تھا۔ وہ نہ جانے اسے بے آبرو کرنے سے پہلے بھی کیا کیا کر چکا ہوگا، اور آگے بھی کیا کیا کرنے والا ہوگا۔ زوار جیسے شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا خیال ہی اذیت ناک تھا۔ وہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی جب رخسار وریشہ اور ایک دو اور کزنز اسے باہر لے جانے چلی آئیں۔ نکاح ہو چکا تھا، کھانا تناول کیا جا چکا تھا، اب بس دلہا دلہن کی ایک ساتھ کچھ تصاویر اور ویڈیو بنانی تھی، پھر رخصتی۔ اسے دائیں بائیں سے سہارا دیے وہ سب اسے کمرے سے نکال کر دادی کے کمرے میں لائی تھیں۔ دادی کا کمرہ گھر کا سب سے کشادہ حصہ تھا، جہاں دادی کے سنگل بیڈ اور صندوق کے علاوہ گھر کا آدھے سے زیادہ سامان بھی سمایا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بیک وقت ٹی وی لاؤنج، ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم بھی تھا، اور اس وقت چھوٹے سے ہال کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسے سینچ سینچ کر چلے آتے دیکھ کر زرینہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ علیشہ کو ماں کے مہربان لمس کی شدید ضرورت تھی۔ ان کے قریب آنے پر وہ اس تمام عرصے میں پہلی بار ذرا سا مسکرائی۔ عین سامنے صوفے پر سیاہ ڈیزائنر شیروانی زیب تن کیے بادشاہ کی سی شان سے بیٹھے زوار نے گہری نظروں سے اس کا سر تا پا جائزہ لیا تھا۔ اس کا میک اپ، عروسی لباس، دیدہ زیب زیورات، ہر چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ شادی جس بھی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن ہو تو گئی تھی نا۔ سو زوار نے علیشہ کی ہر چیز پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، اور اب وہ ان قیمتی چیزوں سے بنی ہر چیز سے بڑھ کر قیمتی لگ رہی تھی۔ زوار نے رسم دنیا کا لحاظ کرتے ہوئے اٹھ کر علیشہ کا استقبال کیا تھا۔ ماں کے نرم گرم ہاتھ سے نکل کر جب اس کا حنائی ہاتھ زوار کے بیچ آہنی ہاتھ کی قید میں آیا تو وہ مضطرب سی ہو کر چہرہ موڑ گئی۔ زوار نے اس کے چہرے موڑنے پر اس کے ہاتھ پر گرفت اس قدر سخت کر دی کہ علیشہ اپنی بے ساختہ چیخ بمشکل ہی دبا پائی تھی۔ وحشی! زوار کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے وہ اتنا اونچی بڑبڑائی تھی کہ زوار سن سکے۔ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر جواب ادھار رکھتا وہ اب ناگوار نظروں سے قریب آتی ستارہ بیگم اور عزیز کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بغور عزیز کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی اور بس۔ پھر بھی زوار بے چین ہوا تھا اس کی آمد سے۔ گردن ترچھی کر کے علیشہ کو دیکھا جو ستارہ بیگم سے پیار لے رہی تھی۔ اسے پیار کا یہ مظاہرہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ ماشاء اللہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ اللہ یہ جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ خواہش تو میری بہت تھی اس چاند کو اپنے آنگن میں اتارنے کی، لیکن خیر نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ستارہ بیگم تو سادگی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی کوئی غلط نیت نہ تھی، لیکن زوار نے انہیں تپتی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر مبارکباد دیتے عزیز کو دیکھا، پھر علیشہ کو،
پھر عزیز کو، پھر علیشہ کو۔ وہ چاہتا تھا عزیز جلد از جلد یہاں سے چلا جائے، اس سے پہلے وہ تمام اخلاقیات بھول کر عزیز کو وہاں سے جانے کو کہتا۔ وہ لوگ خود ہی انہیں دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ زوار کے نقوش تب بھی تنے ہی رہے۔ وہ جب سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا تو توقع کے مطابق علیشہ کو سیج پر اپنا منتظر نہ پایا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تمام جویلری سے جان چھڑائے اب میک اپ صاف کر رہی تھی۔ جدید تراش خراش سے مزین مہرون دوپٹہ سینے پر پھیلا رکھا تھا۔ شفاف آئینے میں اس نے زوار کا بھرپور وجود چونک کر دیکھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ مگر اس بار اس کے ہاتھوں میں محسوس کن کپ کپاہٹ تھی۔ بیٹھی تو وہ بڑی ڈھیٹ بن کے تھی۔ سوچا تھا زوار کو مکمل اگنور کرے گی، پر اعتماد رہے گی، پر زوار کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے تمام ارادے ہوا ہو گئے تھے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کی کپ کپاہٹ پہ چوٹ کرتا طنزیہ مسکرایا، جھک کر اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر لگا دی اور گہری سانس بھر کر اس کے وجود سے اٹھتی خوشبوؤں کو اپنے اندر اتارا۔ ظاہر ہے ایک وحشی حیوان میرے قریب ہے، ڈر تو لگے گا۔ اس سے نظریں ملائے بغیر علیشہ مضبوط لہجے میں بولی۔ زوار نے اپنی خمار سے بند ہوتی آنکھوں کو پٹ سے کھولا اور اگلے ہی پل جارحانہ انداز میں علیشہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ علیشہ کا 5 فٹ 5 انچ کا قد اس 6 فٹ سے نکلتے شخص کے آگے بہت بونا لگ رہا تھا۔ زوار نے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر اوپر کی اونچا کیا تھا۔ علیشہ کے پیر ایڑیوں کی طرف سے اوپر کو اٹھ گئے۔ زوار کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنے نزدیک تھا کہ وہ بآسانی اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی سانسوں میں سگریٹ کی بو بھی شامل تھی، مگر اس وقت علیشہ کے لیے یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ زوار کے جارحانہ انداز اور آہنی گرفت نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا، بولتی بند کر دی تھی۔ زوار کچھ پل اس کی آنکھوں سے جھانکتے خوف کو دیکھتا رہا، پھر اپنے سر کو پیچھے کو گرائے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ علیشہ کو وہ اس وقت کوئی پاگل لگا۔ تم تو یوں ڈر رہی ہو جیسے میرا لمس نیا ہو تمہارے لیے۔ کم آن ہنی، بی بریو۔ تم اس رات بہت بچ گئی تھی۔ آج کی نائٹ ہم انجوائے کرتے گزارتے ہیں۔ کم۔ انتہائی عامیانہ الفاظ کہتے ہوئے وہ علیشہ کو اہانت کی گہرائیوں میں اتار گیا تھا۔ جب زوار نے اس کے بازو چھوڑ کر ہاتھ تھامتے ہوئے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، تب ہوش میں لوٹتی علیشہ نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ زوار کی گرفت ہاتھ پر بہت نرم تھی۔ اس کا ہاتھ بآسانی پیچھے ہوا تھا۔ آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں، اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے۔ ایک پل کو نادم نہیں دیکھا میں نے آپ کو، ایک لفظ معذرت کا نہیں کہا آپ نے مجھے۔ اس گناہ کو آپ بس ایک غلطی سمجھتے ہیں جسے دنیا سے چھپانے کے لیے آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ آپ سمجھتے ہیں نکاح کرنے سے آپ کے نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ دھل جائے گا۔ وہ بولتے بولتے رکی، حلق خشک ہو رہا تھا، سو کھانسی۔ پھر اسی ٹون میں دوبارہ شروع ہو گئی۔
اب جب آپ نے مجھ سے نکاح کر کے مجھ پر عظیم احسان کر ہی دیا ہے تو مجھ سے بیوی کی طرح ہی بیہیو کریں۔ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، نکاح کے اس پاک رشتے کے تقدس کا خیال رکھیں۔ خرید کے نہیں لائے، جو جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ آئندہ مجھ سے اس گھٹیا لہجے میں بات کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ بیوی ہوں، بیوی سمجھیں، عزت کرنا سیکھیں، اس رشتے کی بھی اور میری بھی۔ تو بیوی کی طرح ہی تو بیہیو کر رہا ہوں۔ اس کی بات کے درمیان ہی ساری باتوں میں اپنے مطلب کی بات کا جواب دیتے ہوئے زوار ڈھٹائی سے بولا۔ علیشہ کی تمام تقریر اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر کسی من پسند دھن کی طرح سنی تھی۔ علیشہ چپ سی ہو کر بے بسی سے اسے تکنے لگی۔ آنکھوں میں جمع پانی بھل بھل بہہ رہا نکلا۔ وہ ڈھیٹوں کا سردار تھا، اسے کچھ بھی سمجھانا دیوار سے سر پھوڑنے جیسا تھا۔ یہ سب بیوی کے ساتھ ہی تو کرتے ہیں نا۔ معصومیت تو جیسے ختم تھی اس پر۔ علیشہ نے جھنجھلا کر ڈریسنگ روم کا رخ کیا تھا، مگر زوار نے اسے کمر سے تھام کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا لی اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ علیشہ کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ غرق کیا ہے عکس بدن نے تیرے ہمیں اسے تنگے اقبال، تیرے بدن پر جتنے دل ہیں سارے ہم کو یاد ہوئے۔ زوار کی بھاری مدہوش آواز کمرے میں گونجی تھی۔ علیشہ کے ہر ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ وہ اس کی نرم مگر مضبوط گرفت میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ کل ولیمہ نمٹا کر آج نفیسہ بیگم اور زوار لندن کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ علیشہ کے کاغذات کا کام مکمل ہونے تک اسے پاکستان ہی رہنا تھا۔ وہ پوش علاقے میں بنی زوار کی کوٹھی میں رہے گی یا اپنے گھر، اس کا فیصلہ زوار نے اسے کرنے کا حق دیا تھا، اور ظاہر تھا وہ نوکریوں کے رحم و کرم پر تن تنہا اس محل میں کبھی نہیں رہنے والی تھی۔ سو آج وہ بھی اپنے گھر جانے کی تیاری میں مگن تھی۔ زوار نے ملازم سے پہلے ہی اپنے بیگ پیک کروا لیے تھے، جبکہ علیشہ اپنا یہ کام خود ہی نمٹانا چاہتی تھی اور اس وقت اسی کام میں مصروف تھی۔ بیڈ پر اس کے کپڑے بکھرے پڑے تھے جنہیں وہ طے کر کے بیگ میں سیٹ کر رہی تھی۔ بیڈ کے دوسری طرف زوار کہنی کے بل لیٹا ادھ کھلی غلافی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کے سامنے کانچ کا نازک ایش ٹرے رکھا تھا اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ دبی تھی، جس کا کش لگا کر دھواں وہ علیشہ کے چہرے پر تب تب چھوڑتا جب جب وہ کپڑے اٹھانے کے لیے ذرا سی جھکتی تھی۔ علیشہ کو دھواں منہ پہ پڑتا برا تو محسوس ہو رہا تھا، مگر شاید اس کا تمام دھیان کپڑوں کی طرف تھا اور اب تک وہ زوار کی شرارت سمجھ نہیں پائی تھی۔ جبھی تو خاموش تھی، ورنہ بیوی کے حقوق پر لمبا لیکچر ضرور دیتی جو شادی کے ان چند دنوں میں وہ اس کی ہر شرارت یا بدتمیزی پر دیا کرتی تھی، اور وہ لیکچر زوار کے سر سے گزر جایا کرتا تھا۔ عاشی، زوار کی پکار پر علیشہ نے بس ایک پل کو سر اٹھایا تھا۔ یہاں آؤ۔ اس کے اشارے پر وہ کچھ پل جانچتی نظروں سے اسے تکنے کے بعد
بیزاری سے بیڈ کی طرف سے گھوم کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ سینے پر باندھ لیے، چہرہ سنجیدہ رکھا۔ زوار نے فوراً ہی اسے کہنی سے پکڑ کر جھٹکے سے خود پر گرا لیا۔ لمحہ بھر کو حواس باختہ ہونے کے بعد علیشا نے تب کر اسے دیکھا تو وہ دلکشی سے ہنس دیا۔ ہنستے ہنستے ایک دم سنجیدہ ہوا اور اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ علیشا کو اس کا ذہنی توازن درست معلوم نہ ہوا۔ وہ بھی الجھن بھری نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ میں جا رہا ہوں، نہ جانے کب آؤں، ہو سکتا ہے داغا دے جاؤں اور واپس ہی نہ آؤں۔ آج تو تمہیں بڑا خوش نظر آنا چاہیے تھا، مگر تم آج بھی گمسم ہو۔ کہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ میرے جانے سے اداس تو نہیں ہو کیا؟ کیا یاد کرو گی مجھے؟ آپ نے جو گھاؤ میرے روح کو لگایا ہے، اس کی تکلیف مجھے کبھی پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے نہیں دے گی، چاہے میرا دل کتنا ہی مسرور کیوں نہ ہو۔ اور رہی بات یاد کرنے کی، تو برے وقت کو یاد کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ میٹھے سے لہجے میں زہریلے الفاظ کہتی وہ زوار کو زہر سے زیادہ زہر لگی۔ بے اختیار ہی اس نے جلتی سگریٹ اس کے کندھے پر ملی تھی۔ علیشا تڑپ کر اٹھی تھی۔ اس کی چیخ میں اذیت ہی اذیت تھی۔ بیڈ سے اتر کر وہ دوڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکی اور پلٹ کر کندھے کی طرف کا جائزہ لینے لگی۔ کندھے کی طرف سے قمیص پر بڑا سا جلا ہوا نشان بن چکا تھا۔ اسے انتہا کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے زوار کو دیکھا تو وہ شانے اچکا کر مسکرا دیا۔ اب یہ برا وقت تم نہیں بھی چاہو گی، تمہیں تب بھی یاد آئے گا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں میں آپ کو یاد کروں؟ وہ بھڑک اٹھی۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں مجھے ہی یاد کرنا چاہیے نا، نہ کہ اپنے عزیز کو۔ اوہ خدایا، عزیز بھائی کا کیا ذکر؟ آپ ہر معاملے میں عزیز بھائی کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ وہ سخت عاجز آ گئی تھی زوار کی عجیب و غریب باتیں سن کر۔ عزیز کے ذکر کے بغیر تو زوار اور اس کی کوئی گفتگو مکمل ہوتی ہی نہیں تھی۔ بھائی؟ زوار تعجب سے بڑبڑایا، پھر سر پیچھے گرا کر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ یہ تم دیسی لڑکیاں بھی کمال ہوتی ہو، کبھی بھیا تو کبھی سیاں، کوئی حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی۔ تکلیف اور جھنجھلاہٹ کی انتہا کو پہنچی علیشا اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی اور بیڈ پر بکھرے کپڑوں میں سے ایک لباس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ پیچھے زوار ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو کچھ دیر گھورنے کے بعد بیڈ سے اٹھا اور بیگ میں رکھے جانے والے علیشا کے تمام طے شدہ کپڑے اٹھا کر زمین پر پھینکنے کے بعد ڈبی سے دوسری سگریٹ نکال کر سلگاتا کمرے سے نکل گیا۔